الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد عفوت عنك يا سمام وعاتبتك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 24واں پارہ سورہ غافر کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کی مفہوم یہ ہے حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے. اللہ اور رسول ان کے صحیح معنی جانتے ہیں. حامیم، الف لام میم، کہیں کاف یا عین صاد وغیرہ. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب نازل کی گئی ہے اللہ کی طرف سے جو بڑا زبردست اور جاننے والا ہے. غافر الذنب، اللہ تعالیٰ کی شان اور صفت یہ ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. قابل التوبہ، اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے. شدید العقاب، بہت سخت سزا دینے والا ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. ذی الطول، بڑی قدرت والا ہے، بڑے غنا والا ہے، بڑے علم والا ہے. ہر چیز کے لحاظ سے ذی الطول کا لفظ استعمال ہوتا ہے. قابل غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور سب نے بالآخر اس کی طرف ہی جمع ہونا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان کا حصہ تلاوت کیا ہے ایک لمبا واقعہ ہے. اس میں ایک صحابی کو، جو ابھی صحابی بننے والے ہیں، فی الحال تو گرفتار ہیں، ان کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ اے سمامہ، آپ کو معاف کر دیا ہے، آپ کی غلطی کو معاف کر دیا ہے اور آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ کو آزاد کر دیا ہے، آپ جدھر جانا چاہیں چلے جائیں. یہ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں ایک خاص موقع پر ایک صحابی نے تلاوت کی ہے جو ہم انشاءاللہ بات کریں گے. ایک صحابی ہے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 ساتھیوں کے ساتھ علاقہ قرطا، یہ یمن کی طرف ہے، ادھر بھیجا ہے. کچھ لوگ مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے تھے، اس لیے آپ نے محمد بن مسلمہ کو امیر بنا کر ان کے ساتھ 30 ساتھیوں کو بھیجا کہ حالات معلوم ہو جائیں.
یہ جب وہاں گئے تو تھوڑی سی معمولی سی جنگ کی نوبت پیش آئی اور وہ لوگ ڈر گئے، بس ہیبت طاری ہو گئی، اپنا مال مویشی بھی چھوڑ کر چلے گئے، جن میں 3000 کے لگ بھگ بکریاں اور 150 کے لگ بھگ اونٹ تھے۔ یہ مال غنیمت ان حضرات نے حاصل کیا، اور جب واپس آ رہے تھے تو اسی قوم کے ایک شخص کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، جو قبیلہ قرطا کی طرف گئے تھے، اسی قبیلے کے ایک شخص کے ساتھ آمنا سامنا ہوا اور اس کو گرفتار کر لیا، اس کو گرفتار کر لیا۔ اتفاق سے یہ شخص اس قوم اور اس کی جتنی شاخیں تھیں ان تمام شاخوں کا جو بڑا ہوتا ہے، کئی مطلب قبیلے جو ملتے ہیں نا کزنوں سے مل کر، اس کا جو بڑا سردار ہوتا ہے، یہ شخص جو گرفتار ہوا یہ بڑا سردار تھا۔ ان کو تو نہیں پتہ تھا جنہوں نے گرفتار کیا۔ اس شخص کا نام ہے سمامہ بن اسال۔ یہاں پر ہم ایک دو باتیں کریں گے، آگے جا کر انشاءاللہ سبق سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سمامہ بن اسال کی جو قوم ہے وہ ساری مل کر قومیں، یہ بڑا سردار تھا ان کا، اور یہ یمامہ کے علاقے کا تھا، اور اس قبیلے کا بھی سردار تھا جس قبیلے کے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ یہ بات یہاں تک رکھتے ہیں کہ آپ کو پھر سمجھ آئے گی۔ یہ شخص مسیلمہ کذاب جو یمامہ کا تھا، مسیلمہ کذاب اس قبیلے کا تھا اور سردار تھا، سمامہ بن اسال۔ یہ محمد بن مسلمہ کے ساتھیوں نے اس کو گرفتار کیا جب آمنا سامنا ہوا، اور مدینہ طیبہ میں لے آیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری بات عرض کر دی گئی کہ ہماری تھوڑی سی جنگ کی نوبت آئی، وہ لوگ بھاگ گئے، یہ مال غنیمت ہوا، اسی قوم کا یہ بندہ ہے۔ انہیں نہیں پتہ تھا اسی قوم کا یہ بندہ ہے جو ہم گرفتار کر کے لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھنے کا حکم دے دیا، باندھ دیے گئے۔ آپ جب تشریف لاتے تھے تو پہلے دن جب دیکھا اس کو تو آپ نے فرمایا ما عندک یا سمامہ، سمامہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا عندی خیر یا محمد، ٹھیک ہوں، ان تقتلنی تقتل ذا دم وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَصَلْ عَمَّا شِئْتَ۔ سمامہ نے جواب میں یہ کہا میں ٹھیک ہوں، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو آپ ایک ایسے بندے کو قتل کریں گے کہ جو قتل کے مستحق ہے، کہ میری غلطی ہے، مجھے ان کے راستے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اور اگر آپ انعام کریں یعنی مجھے چھوڑ دیں تو آپ ایسے شخص پر انعام کریں گے جو ہمیشہ شکر گزار رہے گا، اور اگر میرے رہائی پر ان کنت ترید المال، اگر آپ میری رہائی پر
مال چاہتے ہیں فصل عما شئتا، تو آپ فرمائیں جو آپ چاہتے ہیں دے دوں گا، بس آپ خاموشی سے آگے اپنے کام کے لیے چلے گئے۔ دوسرے دن پھر اسی خاص ٹائم پر جب آپ تشریف لائے تو پھر آپ نے اس کو کہا ما عندک یا سمامہ، سمامہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے وہی بات کہی ہندی خیرون یا محمد، اور اس نے 2-3 جملے، وہ جو پچھلی دفعہ 2-3 جملے کہے تھے نا وہ سارے حذف کر دیے، ایک جملہ صرف کہا ان تنعم علی شاکر۔ پہلے تو کہا تھا نا اگر قتل کرتے ہیں تو مباح کو قتل کر رہے ہیں، اور مال چاہتے ہیں تو مال بھی دیں گے۔ دوسری دفعہ جب آپ نے خیریت پوچھی، دوسرے دن پوچھی، تو کہنے لگا کہ اگر آپ انعام کرتے ہیں تو ایسے شخص پر انعام کریں گے جو ہمیشہ شکر گزار رہے گا۔ آپ نے کچھ نہیں فرمایا اور تشریف لے گئے۔ تیسرے دن جب آپ تشریف لائے تو یہی جملہ ارشاد فرمایا ما عندک یا اسامہ یا سمامہ، سمامہ آپ کا کیا حال ہے؟ اس نے اب یہ سارے جملے حذف کر دیے، جملے کا جواب دیا ہندی خیرون یا محمد علی عفوک و علی رحمک، میں خیریت سے ہوں، آپ کی معافی پر بیٹھا ہوں، آپ کے عفو درگزر کا انتظار ہے۔ وہ جملہ بھی نہیں کہا کہ اگر آپ قتل کرتے ہیں تو ٹھیک بندے کو قتل کر رہے ہیں، میرا جرم ہے، آپ اگر احسان کرتے ہیں تو میں شکر گزار رہوں گا، یہ نہیں کہا، مال کی بات بھی نہیں کی، کہا آپ کے رحم و کرم پر بیٹھا ہوں۔ آپ کے دل کو یہ بات لگی اور آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ اس کو کھول دو۔ پچھلے جمعے کو ہم نے یہاں پر بات ختم کی تھی، آپ نے فرمایا قد عفوت عنک وآتقتک یا سمامہ، ہم نے آپ کی غلطی کو بھی معاف کیا اور آپ کو آزاد کر دیا ہے۔ صحابہ کو فرمایا اس کو کھول دو اور آپ اس کو کہا چلے جاؤ، کوئی سزا نہیں ہے۔ یہ شخص قریب ہی ایک کنویں پر گئے اور وہاں سے نہائے وغیرہ، ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہو کہ یہ کون شخص ہے، لیکن ابھی تک اس کا اتنا ہی پتہ ہے کہ یہ فلانے قبیلے کا بندہ ہے، کہ نہائے دھوئے اور اچھے لباس پہن کر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ حضور میں نے جو ان 2-3 دنوں میں آپ کے حالات، معاملات، اخلاق، دعوت، وعظ و نصیحت جو دیکھی ہے، یہ سب چیزیں میرے دل میں گھس گئی ہے اور میں نہا دھو کے آیا ہوں، ذہنی طور پر پاک ہو کے آیا ہوں، مجھے آپ مسلمان بنا دیں۔ چنانچہ آپ نے کلمہ پڑھایا، یہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے ایک درخواست کی کہ حضرت میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن 5 ہجری ہے، جب سے آپ نے مدینہ طیبہ کو اپنے قیام کے ساتھ شرف بخشا، ابھی تک آپ نے عمرہ نہیں کیا تھا۔ اس نے عمرے کی اجازت پوچھی، آپ نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ، اللہ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ دے جائے، عمرہ کرائے، صحت و عافیت کے ساتھ واپس لے آئے۔ یہ دعا ہے، جب کوئی مسافر جا رہا ہو تو یہ دعا کرنی چاہیے۔ یہ چلے گئے، عمرہ کیا اور دعوت اللہ دیتے رہے۔ اسلام اور ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں نا تلاطم ہے، موجیں ہیں، موجیں۔ آپ اپنے اوپر بھی جائزہ لیں، محاسبہ کریں کہ
ایمانی کیفیات انسان کی بدلتی رہتی ہیں، جیسے کہ ظاہری جسم کی مزاج اور طبیعت میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے بندہ، کبھی غمگین ہوتا ہے، کبھی نیند اچھی آتی ہے، کبھی نہیں آتی ہے۔ یہی ایمانی جو ہے نا جی اوپر نیچے ایمان کی کیفیات ہوتی ہیں۔ اس پر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے الایمان یزید و ینقص کے اوپر باب باندھ کے نیچے حدیثیں جمع کی ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسئلہ کیا ہے کہ ایمان نہیں گھٹتا بڑھتا رہتا، اعمال صالحہ کی وجہ سے انسان کے اندر کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ بہرحال بڑے حضرات ہیں، جو بھی تحقیق ان کی ہوتی ہے سب کی اچھی ہوتی ہے۔ تو ایمان جب اندر آتا ہے یا عمل صالح آتا ہے نا، اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ یہ دوسرے کو بتائے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اگر یہ کیفیت ابھی تک نہیں ملی نا، آپ کو مطلوبہ ایمان ابھی تک نصیب نہیں ہوا۔ ایمان اور عمل صالح میں جو بندہ لگ جاتا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی نیکی، اس کا جذبہ وہ اندر چھپا ہوا رہ نہیں سکتا۔ اس کو جو ایک مٹھاس، جو ایک کیف ملا ہے نا ایمان کے ذریعے سے، وہ ضرور دوسرے کو دعوت دیتا ہے، بھئی نماز پڑھا کرو، یوں کیا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو۔ یہ اندر اس کی کچھ ہے، اس کا فائدہ یا اس کی لذت یہ ان کو بتا نہیں سکتا۔ اتنا سمجھتا ہے کہ مجھے یہ لذت ایمانی ملی نماز روزے سے، نیکیوں سے، گناہ چھوڑنے سے ملی ہے، اتنا تو جانتا ہے۔ وہ لذت کا ذائقہ ان کو پلا نہیں سکتا، کھلا نہیں سکتا، جو ایمان اور عمل صالح کی شکل میں انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ میں اس پر چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ سورہ یاسین آپ پڑھتے ہو، دوسرے رکوع میں ایک لمبا واقعہ، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ۔ لوگوں ان پیغمبروں کی بات کو سنو، یہ سچے ہیں۔ ایک شخص تھا، سائیڈ میں رہتا تھا، لمبی بات ہے، لوگوں نے اس کو شہید کر دیا نا۔ دعوت توحید کی دعوت، یہ کسی کو پچ جائے، ہضم ہو جائے، بڑی مشکل ہے یہ۔ تو اس کو مار مار کے شہید کر دیا۔ اس کا نام حبیب نجار مفسرین نے لکھا ہے۔ 22واں پارہ ختم ہو رہا ہے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ۔ اس کو شہید کر دیا، آخرت پہنچ گیا۔ اللہ نے امم سابقہ کا واقعہ ہے، اللہ نے اس کی آخرت کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ کہنے لگا کاش کہ میری قوم جان لیتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے رب نے مجھ سے جتنے میرے گناہ تھے معاف کر دیے اور مجھے بڑا مکرم بنا دیا۔ کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ مجھے اللہ نے کتنا مقام عطا کیا، اور یہ پیغمبروں کی بات مان لیتے، ایمان لے آتے۔ آخرت میں، عالم برزخ میں یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ کاش کہ جو مجھے ملا میری قوم کو بھی مل جاتا نا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ کیفیت تو بندہ اس کے اندر انڈیل نہیں سکتا، لیکن اتنا تو سمجھتا ہے کہ یہ نیکی کی وجہ سے ہمیں جو ملا ہے نا، یہ نیکی کی وجہ سے ملا ہے، اتباع شریعت کی وجہ سے ملا ہے، اتنا تو سمجھتا ہے۔ تو وہ دوسروں کو، خلاصہ کیا ہوا؟ ایمان اور عمل صالح کی پہچان یہ ہے کہ وہ اندر چھپ کر نہیں رہ سکتا، ضرور بضرور دوسرے بندے کو دعوت دیتا ہے، جتنی بھی توفیق ہو۔ یہی بات حضرت بلال کی ہے، منع کیا گیا کہ یوں نہ کرو، تو عرض کیا حضور میں رہ نہیں سکتا ہوں، لا الہ الا اللہ، مار کھاتے رہے، اللہ احد کا نعرہ لگاتے رہے۔ یہ ذائقہ ایسا ہے، ایمان کا ذائقہ ایسا ہے۔ اور یہی بات ہے والعصر ان الانسان لفی خسر میں بھی، انسان کامیاب تب ہے ایمان لائے، خود عمل صالح کرے، دوسروں کو اچھی باتیں بتائے، برائیوں سے روکے، اور اگر وہ کچھ کرتے کراتے ہیں تو پھر صبر کرے۔ وہ تو ہوگا ہی ہوگا ضرور، پیغمبروں کو لوگوں نے معاف نہیں کیا، کچھ تو شاباشی دیں گے نہیں۔ تو بات یہ ہے دوستو
کہ یہ شخص عمرہ کرنے چلا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر، سمامہ بن اسال، اور یہ بڑا آدمی تھا ظاہری دنیا کے لحاظ سے، یمامہ کا سردار تھا اور بڑا تاجر تھا، اور اس کی تجارت گندم کی شکل میں مکہ مکرمہ میں ہوتی تھی، مکہ والے جانتے تھے۔ تو اس نے وہاں بھی دعوت دینا شروع کر دی ہے اور لوگوں کو سمجھایا ہماری جو زندگی بغیر اسلام کے گزری ہے بڑی تاریکی والی ہے، اور اسلام لانے میں مجھے آج 10 دن ہوئے ہیں، جو سرور، روشنی، ذائقہ اور کیف و سرور ملا ہے وہ زندگی کے میرے لگتے ہیں یہی 10 دن ہیں۔ اسلام لے آؤ، دعوت دیتے رہے۔ لوگوں نے کوئی خاص بات نہیں مانی، پیغمبر کی نہیں مانی تھی تو ہجرت پر مجبور کر دیا سرکار کو، تو یہ تو اور اس نے کہا اچھا بات نہیں مانتے ہو تو یمامہ سے جو سالانہ گندم آتی ہے نا تمہارے لیے اور تجارت ہوتی ہے، ما من خنتت حبت خنتت، ایک گندم کا دانہ بھی تمہارے لیے نہیں ہوگا جب ہماری بات نہیں مانتے ہو۔ مکہ والے پریشان ہو گئے، انہوں نے خط لکھ کے بندہ بھیجا مدینہ طیبہ میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بندہ بھیجا کہ وہ جو ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہے سمامہ بن اسال، یہ ہمیں ہمارے پاس گندم لے کے آتے تھے، تجارت کرتے تھے، آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں گندم مکہ والوں کو نہیں دوں گا، اگلا جملہ بھی انہوں نے کہا تھا، مگر یہ کہ میرا پیغمبر مجھے اجازت دے دے تو پھر ہم دے دیں گے گندم۔ وہ خط پہنچ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، آپ نے جواب لکھا کہ سمامہ گندم بند نہیں کرنی، اور یہی مسلمان کی شان ہوتی ہے۔ انہوں نے جذبہ ایمانی میں یہ بات کی ہے، اور جیسے خط گیا تو کاروبار پھر شروع ہو گیا۔ یہی بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بحر رومہ کی تھی۔ بحر رومہ پہلے یہودیوں کے پاس تھا، مسلمانوں کو پانی بھرنا مشکل تھا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کنواں خرید کر وقف کیا تو کوئی امتیاز نہیں تھا، نہ پیسہ تھا، نہ ٹیکس تھا، نہ کچھ تھا۔ یہودی برے، عیسائی برے، مسلمان برے، سب کے لیے پانی وقف ہے۔ یہ مسلمان کی شان ہوتی ہے۔ بہرحال جی سمامہ نے عمرہ کیا، ان کے اندر 2-3 خوبیاں تھیں جو اس زمانے کے لحاظ سے لوگوں میں کم تھی۔ ایک یہ کہ اس وقت کے لحاظ سے جو پڑھنا لکھنا ہوتا تھا یہ جانتے تھے، جس میں حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، ابو بکر تھے، اس طرح چند لوگ تھے لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ دوسری خوبی کہ یہ یمامہ یمن کی سائڈ میں اس علاقے کے سردار تھے، پڑھا لکھا ہونا۔ دوسری بات سردار ہونا، کوئی سردار ہو نا جی اور بندے کے ساتھ جڑ جائے، صحیح العقیدہ بن جائے اور کسی عالم کے ساتھ جڑ جائے تو دین کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ آل سعود جو کامیاب ہوئے تھے نا جی، عبدالعزیز موجودہ بادشاہوں کے والد صاحب، ان کے ساتھ محمد بن عبد الوہاب تھے، ایک عالم بھی ساتھ ہے اور ایک سردار، یہ سردار تھے علاقے کے نجد، دونوں کے لحاظ سے۔ پہلے یہ بھی نہیں مانتے تھے توحید کو عبدالعزیز بھی، پھر جب محنت کے بعد بات سمجھ آ گئی تو پھر محمد بن عبد الوہاب کا ساتھ دینے لگے، اور ماشاءاللہ دعوت اللہ کا فائدہ ہوا۔ ہر دور میں ایسا ہے، لیکن بڑے نصیب والے کو اس طرح کا کوئی بندہ مل جاتا ہے، سردار۔ بہرحال ایک خوبی سردار ہونے کی تھی، دوسری خوبی مالدار ہونے اور تاجر ہونے کی تھی، تیسری خوبی سب سے اونچی نصیب ہو گئی
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ کے ہاتھ پر یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر یہ واپس آ گئے اور آپ کے ساتھ رہے اور بہت کچھ سیکھا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ مسلمان وہ نہا کے آئے تھے اور مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے اپنا تأثر پیش کیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ حضرت جب میں مسلمان نہیں تھا تو میری کیفیت آپ کے بارے میں کچھ اور تھی، اسلام کے بعد مجھے آپ سے بہتر، خوبصورت، محبت کرنے کے لحاظ سے کوئی شخص نظر نہیں آتا، سب سے پیارے آپ نظر آتے ہیں۔ اور اسلام مذہب مجھے اتنا کچھ نہیں تھا، ایمان لانے کے بعد اسلام سے پیارا کوئی مذہب نظر نہیں آتا، اور مجھے مدینے کے لحاظ سے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اب مدینے کے ساتھ، آپ کے شہر کے ساتھ اتنی محبت اللہ نے عطا کر دی ہے کہ اس سے بہتر اور محبوب کوئی شہر میری نظر میں نہیں ہے۔ یہ اس کا تأثر تھا۔ اور پھر عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے وغیرہ وغیرہ۔ ان کا غلہ بند کر دیا، آپ نے غلہ کھول دیا، اور پڑھے لکھے تو پہلے تھے۔ ایک حدیث میں آپ پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیارکم فی الجاہلیت و خیارکم فی الاسلام۔ تم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب زمانہ جاہلیت میں تھے تو بھی بڑے پسندیدہ تھے، جب اسلام لائے تو بھی وہ پسندیدہ ہی نہیں، مطلب پہلے بھی ان کی کوئی نہ کوئی خدمت وغیرہ ایسے کام تھے۔ اس حدیث کی بہت تشریح ہے کہ وہ کئی چیزوں سے، شراب وغیرہ سے بھی زمانہ جاہلیت میں بھی بچتے تھے، تو اسلام کے بعد تو ظاہر ہے وہ پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے انہیں اسلام خوب سمجھ آیا، جلدی سمجھ آیا، قرآن یاد ہو گیا، حدیثیں یاد ہو گئی، بیان بڑا پیارا کرتے تھے۔ اور یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے مسجد نبوی میں بیان فرمایا، کچھ وفد آئے ہوئے تھے تو بیان ختم ہو گیا۔ ایک وفد عبد القیس ہے، اس نے اپنے قوم قبیلے والے کو بلایا، ادھر آ جاؤ، پتہ نہیں تم کوئی بات سمجھے بھی ہو نہیں، جٹ ذمہ دار بدو سے دیہاتی ہو، ادھر آؤ۔ یہ سردار تھا وفد عبد القیس کا۔ ساروں کو ایک سائیڈ میں ستون کے ساتھ جمع کیا، اور جو بیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا نا ابھی بیانگی، وہی بیان ان اپنے ساتھیوں کو سمجھانے لگا، اور بڑے پیارے انداز میں سمجھایا۔ یہ بھی اللہ کی عطا ہے نا جی۔ اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر کے کلیم اللہ ہیں، لیکن قوت بیان کے لیے فصاحت و بلاغت اپنے بھائی کی مانگی کہ اللہ پاک ہارون کو ہمارے ساتھ شریک کار کر دیجئے، اس کو بیان کرنے کا بڑا ملکہ آتا ہے۔ تو یہ شخص وہاں بیان کرنے لگ گیا، اپنی قوم کو سمجھانے لگ گیا، تو آپ خاموش ہوئے اور سنیں اس کے چند جملے۔ آپ نے فرمایا ان من البیان لسحرا۔ یہ حدیث جو ہے نا، اس موقع پہ آپ نے ارشاد فرمائی۔ وہ اس کے چند جملے سنے نا، وہ بڑے پیارے انداز میں سمجھا رہا تھا۔ سمجھ میں جو جلد آئے، فصاحت اس کو کہتے ہیں، جو دل میں اتر جائے بلاغت اس کو کہتے ہیں، وہ خدا کا کام ہے۔ تو آپ نے اس کے جب جملے سنے نا جی، اور بڑے پیارے انداز میں وہ سمجھا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا ان من البیان لسحرا۔ بعض لوگ تو بیان کیا بیان کرتے ہیں، جادو کر دیتے ہیں، اتنا پیارا ان کا بیان ہے، اور یہ مطلوب شریعت ہے۔ گھنٹہ ڈیڑھ لوگوں کا ضائع کر دو، پتہ ہی نہیں چلا مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی بات، اور بیان کا شوق بڑا چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ پتہ اتنا بھی نہیں ہے کہ مزارعت کیسے کرتے ہیں، کھیتی باڑی کیسے کرتے ہیں، ہل کیسے جوتتے ہیں، اور لوگوں میں آ کے بیان شروع کر دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا خود کیا کہہ رہا ہوں، لوگوں کو کیا سمجھ آئے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہو
لوگوں کا وقت ضائع نہ ہو، کام کی بات ہو۔ تو آپ نے فرمایا ان من البیان لسحرا، بعض بیان تو واقعتاً جادو ہوتے ہیں، کتنا اثر کرتے ہیں۔ اور نیک بندے کا بیان، ولی کا بیان، پیغمبر کا بیان، اس میں تقوی بھی ہوتا ہے، بیان بھی اونچا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں بعض دفعہ صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں جی ایسا لگا آج تو اوپر ہمارے پرندے بیٹھے تھے اور اتنا پیارا بیان ہوا، ایسا ہوا، آخری بیان ہوا۔ ظاہر ہے پیغمبر کو اللہ ہر خوبی عطا کرتا ہے، تو آپ فرماتے تھے کہ ہمارا بیان آپ کو بڑا اچھا لگا، لیکن ہماری برادری کا ایک شخص تھا جس کو خدا نے خطیب کا لقب دیا تھا، اور وہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ وہ خطیب انبیاء ہے، ہر پیغمبر خطیب ہوتا ہے، اور اصل تو یہی چیز ہے۔ کتابیں کون کھرولے گا، کون پڑھے گا؟ علم سینہ بسینہ، زبان سے، بیان سے، تبیان سے ملتا ہے، نیک لوگوں کی معیت سے ملتا ہے۔ تو یہ شخص جو ہے پڑھا لکھا تھا، سردار تھا، مسلمان ہو گیا، تاجر تھا، ساری خوبیاں ہوئی نا جی، اور قوت بیان بھی اللہ نے نبی کی معیت سے عطا کر دی۔ اب دور آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دنیا سے، ظاہری دنیا سے پردہ کر گئے۔ مسیلمہ کذاب یہ قبیلہ یمامہ کا تھا۔ اب آپ کو بات سمجھ آئے گی، یہ سمامہ بن اسال بھی یمامہ قبیلے کا سردار تھا۔ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سیکون من امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے بعد 30 لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے، سب جھوٹے ہوں گے، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہوگا یزعم انہ نبی کہ میں نبی ہوں، لیکن سن لو لوگو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ تو مسیلمہ کذاب انہی کے خاندان کا تھا۔ ان کو پتہ چلا، یہ پہنچے، لوگوں کو جمع کیا، اور جو میں نے خطبے میں قرآن مجید کی آیات تلاوت کی ہیں، یہ سمامہ بن اسال نے تقریر شروع کرتے وقت حمد و ثنا کے بعد، حمد و صلات کے بعد یہ قرآن کی آیات تلاوت کی تھی۔ فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ جس کتاب کو ہمارا آخری پیغمبر لے کر آیا، وہ اس ذات نے اتاری ہے جو بڑا زبردست جاننے والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے غافر الذنب قابل التوب، اس کے راہ میں آئے، اس کی رضا کی حصول کے لیے آئے تو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سابقہ سب غلطیوں کو توبہ سے معاف کر دیتا ہے، وہ بڑی شان والا ہے۔ لیکن اگر توبہ کے بغیر چلے گئے تو شدید العقاب، بڑا سخت پھر سزا دینے والا ہے، وسعت والا ہے، رزق والا ہے، ذی الطول عزت دینے والا ہے، شان و شوکت والا ہے، شان و شوکت عطا کرنے والا ہے۔ لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ آج اگر آپ دنیا کے نشے میں مدہوش ہو تو اس رائے حق کو جب نہیں لے رہے ہو تو ایک دن اس کے پاس جانا لازمی ہے، سب نے جانا ہے۔ لا الہ الا ہوا الیہ المصیر۔ یہ سمامہ بن اسال مسیلمہ کذاب کے جو بظاہر تھوڑے بہت ماننے والے بن رہے تھے، ان کے سامنے خطاب کیا، ہزاروں لوگ ان کی دعوت پر آئے۔ فرمایا یا بنی حنیفہ، یہ اصل میں بنو حنیفہ کے ہیں، یا بنی حنیفہ ایاکم
وَأَمْرًا مُظْلِمًا لَا نُورَ فِيهِ وَإِنَّهُ لَشِقَاءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ أَخَذَ بِهِ مِنْكُمْ وَإِنَّهُ لَبَلَاءٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْكُمْ۔ اے میرے قوم قبیلے والو، اس شخص کی بات کی طرف نہ آؤ جس کو مسیلمہ کذاب کہتے ہیں، اس کی طرف نہ آؤ۔ امرا مظلما لا نور فیہ، اس کی ہر بات میں تاریکی ہے، اس میں روشنی نہیں ہے، اس کی ہر بات میں بدبختی ہے، جو اس کی بات کو مانے گا وہ بھی بدبخت دائمی جہنمی بن جائے گا۔ وَإِنَّهُ لَبَلَاءٌ، اور یہ آزمائش ہے، مسیلمہ کذاب آزمائش ہے، یہ جھوٹا دعوی نبوت کرنے والا، اس کی باتیں تمہارے لیے آزمائش ہے۔ عَلَى مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْكُمْ، جس نے اس کو مانا وہ تو بدبخت اور جہنمی ہو گیا، لیکن جس نے اس کا قرب حاصل کیا وہ آزمائش میں مبتلا ہو جائے گا۔ لہذا اس کی باتیں نہ سنو، یہ جھوٹا ہے۔ سرکار کا فرمان ہے، انا خاتم النبی آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری پیغمبر اور تمہاری امت، یہ میری امت، یہ آخری امت ہے۔ امت بنتی ہے یا کہلاتی ہے پیغمبر کے ساتھ۔ پیغمبر جب جب آئے، جب جب ان کی وہ امتیں تھیں، میں آخری پیغمبر، بس یہ امت بھی آخری ہے۔ جس نے مان لیا نجات پانے والی، جس نے نہیں مانا وہ خطرے میں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور آپ کا فرمان ہے، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، نبوت اور رسالت میرے اوپر ختم کر دی گئی ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری اللہ کا پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسجد نبوی میں ہم سرکار کی مجلس میں حاضر رہے، صحابہ بیٹھے ہیں، سرکار فرمانے لگے، ان لی اسماء، سنو میری جماعت، میرے اللہ نے میرے کچھ نام رکھے ہیں، انا محمد، انا احمد، انا ماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر، وانا حاشر یحشر الذی یحشر الناس علی قدمی، وَأَنَا عَاقِبٌ الَّذِي لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ وَلَا رَسُولَ بَعْدِي۔ میرے صحابہ سنو، اللہ نے میرے کئی نام رکھے ہیں، ان میں سے 5 نام کا تعارف کراتا ہوں۔ رب نے میرا نام آسمانوں میں احمد رکھا، میرے دادا نے میرا نام زمین میں محمد رکھا، اللہ نے میرا نام ہر کتاب میں، سابقہ ہر کتاب میں اللہ نے میرا نام رکھا ماہی۔ مہا یمہو کا معنی ہوتا ہے میرے ذریعے سے اللہ پاک میری دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے، میرے ماننے والوں کی دعوت تبلیغ کے ذریعے سے کفر مٹ جائے گا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، حشرہ کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، مجھے اللہ نے نام دیا ہے حاشر۔ حاشر کا معنی یہ ہے کہ میدان حشر میں دنیا میرے قدموں میں جمع ہوگی۔ مضطرب انسانیت کبھی جائے گی آدم کے پاس، کبھی نوح کے پاس، کبھی ابراہیم کے پاس، کبھی کہاں کبھی کہاں، کوئی نہیں پرسان حال ہوگا یا بنے گا۔ آخر میں جب امت پریشان حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا پہنچے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی بات سن کر فرمائیں گے، ادھر ادھر نہ جاؤ، جاؤ حجرہ عائشہ میں اللہ کا آخری حبیب وہاں ملے گا، آج اس کی سفارش سے سب کا کام بنے گا۔ سارے لوگ الذی یحشر الناس علی قدمی، سارے لوگ میدان حشر میں
شفاعت کی طلب لے کر آئے، میرے قدموں میں آئیں گے، اللہ نے مجھے حاشر بنایا ہے۔ اور آخری پانچواں نام انا العاقب، عاقب کا معنی آخر میں آنے والا، کہ آخر میں آنے والا میں ہوں۔ لیس بعدی نبی، اللہ کی توحید کی دعوت دینے آیا ہوں، اللہ کے سامنے سر جھکانے بتانے آیا ہوں۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، ما کان لبشر ما کان لنبی ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ وَكُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ ہر اللہ کا پیغمبر آیا، کتاب ملی، نبوت ملی، رسالت ملی، کوئی اللہ کا پیغمبر ایسا نہیں آیا جس نے لوگوں کو یہ دعوت دی ہو کہ لوگوں میری عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ ہر پیغمبر آیا، اس نے دعوت توحید دی اور یہ اعلان کیا، کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ اے لوگو اللہ والے بن جاؤ، اس کی آسمانی کتاب کو پڑھنے والے بن جاؤ، اس کے آخری حبیب کی تعلیمات کو حاصل کرنے والے بن جاؤ، شرک نہ کرو، غیر اللہ کے سامنے نہ جھکو، ان کی عبادت نہ کرو۔ یہ دعوت ہو رہی ہے۔ سمامہ بن اسال تقریر کر رہی ہے مسیلمہ کذاب کے ماننے والوں کے سامنے، اور آخر میں فرمایا، او لوگو تم نے قرآن نہیں پڑھا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ نے اپنے قرآن میں فرما دیا، میں اپنا آخری حبیب بھیج رہا ہوں، اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اس کے شانے پر مہر ختم نبوت بھی لگا کر بھیج رہا ہوں۔ یہ دعوت دے رہی ہیں، اور آخر میں مسیلمہ کا تعارف کرایا، فرماتے ہیں قد دعانا الی ترک الدیانت والہدی۔ مسیلمہ کذاب کے بیانوں میں نہ قد دعانا الی ترک الدیانت والہدی، مسیلمۃ الکذاب قد جاء یسجعہ یا عجبا من معاشر قد تتابعوا لہو فی سبیل الغی والغی اشنع۔ اے لوگو، اللہ کا پیغمبر تو دعوت الاسلام دیتا ہے، دعوت الجنہ دیتا ہے، دعوت التوحید دیتا ہے، اور یہ بدبخت مسیلمہ کذاب تمہیں دیانتداری ہدایت کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، اپنے جھوٹ والی باتوں میں آپ کو لے آنا چاہتا ہے۔ اور سنو لوگو، تم نے کس گمراہ کی باتوں کو لے رہے ہو؟ یہ اس کی باتوں میں لہو فی سبیل الغی، گمراہی ہے اس کے راستے میں، اور دنیا میں اگر کوئی گمراہ ہو گیا اس سے بڑی کوئی بدبختی نہیں ہے۔ اللہ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا